السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں روزانہ یہ کیوں پڑھتی ہوں؟ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کرتی ہوں، ترجمہ پڑھوں، کچھ بھی پڑھوں تو وہ کہیں سے بھی شروع کر سکتی ہوں۔ یہ اس لیے میں پڑھتی ہوں جو میرے بھائی قرآن نہیں پڑھے ہوئے، جو میری بہنیں قرآن نہیں پڑھی ہوئی، ان کے لیے کہ آپ کو پورا نہیں پتہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی آپ پڑھتے رہیں گے تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پہ بھی رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بسم اللہ کا ہی ورد کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برے کاموں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ سنیں حدیث۔ مومن کی بھلائی کا راز یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا بندہ اور غلام بن کر رہے، اور جب بھی خدا کی طرف سے پکار آئے تو وہ ایک وفادار اور اطاعت شعور غلام کی طرح اپنی ساری دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور سارے دنیدی کاموں کو ٹھکرا کر خدا کی پکار پر دوڑ پڑے، اور اپنے اعمال سے یہ اعلان کرے کہ تباہی اور ناکامی یہ نہیں کہ دین کے تقاضوں پر دنیدی مفاد کو قربان کر دیا، بلکہ ناکامی اور تباہی یہ ہے کہ آدمی دنیا بنانے کے دھن میں دین کو تباہ کر ڈالے۔ دنیا کے بارے میں یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے کہ آدمی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اور ایسے دیندار بن جائے کہ دنیا کے لیے بالکل ہی نکارہ ثابت ہوں، بلکہ قرآن ہدایت دیتا ہے کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی خدا کی زمین میں پھیل جاؤ، اور خدا نے اپنی زمین میں رزق رسانی کی جو ذرائع آب اور وسائل بھی فراہم کر رکھے ہیں، ان سے پورا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح اس کام پہ لگا کر اپنے حصے کی روزی تلاش کرو، اس لیے کہ مومن کے لیے نہ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج رہے، اور نہ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنی متعلقین کی ضرورتیں اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں کوتاہی کرے اور وہ پریشانی اور مایوسی کا شکار ہو۔ آخر اہم ہدایت یہ ہے کہ مومن دنیا کے دھنوں اور کاموں میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ وہ اپنے خدا سے غافل ہو جائے۔ اسے ہر حال میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اصل سرمایہ یہ حقیقی جو ہر خدا کا ذکر ہے، جو حقیقی ہماری زندگی ہے وہ صرف خدا کا ذکر ہے، باقی ہم اپنے جینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے، ہمارا مقصد دنیا پہ آنے کا کیا ہے؟ صرف عبادت کرنا، ذکر کرنا، تو ہم کھائے پیے بغیر تو کر نہیں سکتے، تو کام بھی تو ہم نے کرنا ہے، تو کام بھی کرو اور ذکر لازمی کرو۔ حضرت سید بن جابر فرماتے ہیں، میں خدا کا ذکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے تسبیح و توحید اور تکبر و تحلیل کے بول ادا کیے جائیں، بلکہ ہر وہ شخص ذکر الہی میں مصروف ہے جو خدا کی اطاعت کے تحت اپنی زندگی کا نظام تعمیر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہے کہ آپ لوگ اگر آپ حق حلال کی کما کے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہے، کسی کو آپ کچھ بھی آپ غلط نہیں کر رہے، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے
آپ کر رہے ہو جو بھی، تو وہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کا دل نہ دکھانا عبادت ہے، کسی کے ہیلپ کرنا عبادت ہے، کسی کے کام آنا عبادت ہے، وہ بھی عبادتوں میں شامل ہے. تو نیک نیتی سے جو بھی آپ کام کریں گے اللہ کو ذہن میں رکھ کے، دل میں رکھ کے، وہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایمان دے مضبوط اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کل تو لالچ کے بغیر کوئی کسی کے کام ہی نہیں آتا. جمعہ کی نماز کے لیے جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیجیے اور اول وقت جا کر پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کا اہتمام کیجیے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز نہایت اہتمام کے ساتھ اس طرح نہائے جیسے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ پورے جسم پر پانی پہنچا کر اچھی طرح بدن صاف کرے، پھر اول وقت میں مسجد میں جا پہنچے، تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات لکھ دی ہے حدیث میں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کہ اگر آپ سارا دن محنت کریں، آپ پورا سال لگا رہیں، پھر بھی آپ اونٹ کی قربانی نہیں کر سکتے. اور ایک جمعے کے دن خود کو صاف کرنا ہے، اپنے آپ کو. کس کو؟ اپنے آپ کو. اگر آپ صاف ستھرے ہوں گے تو لوگ آپ کو غور سے دیکھیں گے، وہ کہیں گے ہائے کتنا اچھا ہے، دیکھو کتنی پیاری مطلب اس سے خوشبو آ رہی ہے، نیک انسان ہے، صاف ستھرا ہے. صفائی بھی اپنی، وقت پہ آپ مسجد میں پہنچیں گے تو ایک اونٹ کی آپ قربانی بھی کر لیں گے. کتنا آسان ہے. آسانیاں چھوڑ کے مشکل کی طرف بھاگتے ہیں انسان، بہت ناشکرہ ہے. اور جو اس کے بعد دوسری سات میں پہنچے تو اس نے گویا گائے یا بھینس کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد تیسری سات میں پہنچے تو گویا اس نے سینگ والا مینڈھا قربان کیا، اور جو اس کے بعد چوتھی سات میں پہنچے تو گویا اس نے خدا کی راہ میں ایک انڈا عطا کیا. پھر جب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آیا تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ارباز بن سائرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 بار استغفار کرتے ہیں. کتنی بار؟ 3 بار استغفار 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 کرتے ہیں. میں بھی آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں. اور دوسری صف والوں کے لیے 1 بار. پہلی صف والوں کا دیکھ لو آپ انجام کتنا اچھا ہے، اور دوسری صف والوں کے لیے 1، تو اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، تو جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جایا کرو پر اول صف میں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلی صف کا اجر و ثواب معلوم نہیں ہے. پہلی صف کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ پہلی صف کے لیے بے قرار ہو جائیں. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھیں اور جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں. لوگوں کے سروں اور کندھوں پر سے پھنس کر جانے کی کوشش نہ کریں. اس سے لوگوں کو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے اور قلبی کوفت بھی، اور اس کے سکون یکساں سوئی اور توجہ میں بھی خلل پڑتا ہے. ذرا جو پہلے کھڑا ہوگا اس کو اگر آپ چھیڑ کے اس کو دھکا دے کے گزرتے ہیں نا کچھ لوگ، تو وہ گزریں گے تو ذرا اس کو تکلیف ہوگی. تو اس سے اچھا ہے کہ جہاں پھر جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، آئے جو دیر سے ہو. ہاں جی، کے مقابلے کہاں گیا؟ اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں اس لیے کھڑا ہوا کہ اس کے بھائی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو خدا تعالیٰ اسے بھی پہلی صف والوں سے دگنا ثواب اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کہ آپ کو دھکے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں میں بعد میں آیا تو ادھر کھڑا ہو گیا، تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ.
اچھا، خطبہ نماز کے مقابلے میں ہمیشہ مختصر پڑھیں، اس لیے کہ خطبہ اصل تذکرہ ہے جس میں آپ لوگوں کو خدا کی بندگی اور عبادت پر ابھارتے ہیں، اور نماز نہ صرف عبادت ہے بلکہ سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ یہ کسی طرح صحیح نہیں کہ خطبہ تو لمبا چھوڑ دیا جائے اور نماز جلدی جلدی مختصر پڑھ لی جائے۔ یہ غلط ہے کہ خطبہ آپ کم پڑھیں اور نماز لمبی پڑھیں اطمینان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز کو طویل دینا اور خطبے کو مختصر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ خطاب سوجھ بوجھ والا ہے، کہ جو پڑھنے والا ہے وہ سوجھ بوجھ والا ہے۔ صحیح؟ بس تم نماز لمبی پڑھو اور خطبہ مختصر پڑھو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ خطبہ نہایت خاموشی، توجہ، ایک سوئی آمادگی اور جذبہ قبولیت کے ساتھ سنیں اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام معلوم ہوں ان پر سچے دل سے عمل کرنے کا ارادہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے غسل کیا پھر نماز جمعہ پڑھنے آیا اور آ کر اپنے مقدر کی نماز پڑھی، پھر خاموش بیٹھ کر نہایت توجہ اور ایک یکسوئی کے ساتھ خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطاب خطبے سے فارغ ہوا، پھر اس نے امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی تو اس کے وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک سرزد ہوئے، بلکہ 3 دن کے مزید گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتی ہوں کہ کوشش کیا کرو، نیک کام جلدی شروع کیا کرو ٹائم پہ۔ ایک دوسری روایت ہے کہ جب خطاب خطبہ دینے کے لیے نکل آئے تو پھر نہ کوئی نماز پڑھنا درست ہے اور نہ بات کرنا درست ہے۔ مطلب ہے کہ جب خطبے والا آپ کے سامنے آ جائے تو پھر کوئی نماز شروع نہ کرو، اس سے پہلے نماز پڑھ لو اس کے ساتھ۔ دوسرا خطبہ عربی میں پڑھنے، البتہ پہلے خطبے میں مقدروں کو کچھ خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ضرورت کے مطابق کچھ نصیحت و ہدایت اور تذکرہ کا اہتمام اپنی زبان میں کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے میں جو خطبے دیے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ حالات کے مطابق مسلمانوں کو کچھ نصیحت و ہدایت فرمائے، اور یہ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب خطاب سامعین کی زبان میں اس سے خطاب کریں۔ جمعے کے فرضوں میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ پڑھنا یا سورۃ منافقین اور سورۃ جمعہ پڑھنا افضل ہے اور مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہی صورتیں جمعے میں پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، خصوصاً اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ 2 میرے حضور میں پیش کیے جاتا ہے۔ ابن ماجد نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جمعے والے دن درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، تو کوشش کیا کرو کہ آپ بھی پڑھا کرو۔ اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔